اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ اس سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ نے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ ہمیں کوئی اور عبادت ایسی نہیں بتائی گئی جس کو کرنے سے پہلے ہمیں شیطان مردود سے پناہ لینی چاہیے۔ تو اس سے بھی ہمیں قرآن کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اس کے رتبے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے قریب آنے سے شیطان نے ہمیں روکنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن پڑھنے لگو تو پہلے پناہ لے لو، کہ شیطان جو ہے بیچ میں انوالو ضرور ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ہم جب بھی قرآن پڑھنے لگتے ہیں تعوذ پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، اور تسمیہ پڑھنا ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ ہر کام نیک کام جو بھی نیک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھی۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ تو یہ ہمارے پاس مختصر سا تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں نے آپ کو قرآن سے دلیل دے دی اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بات پتہ چل گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں مقصد زندگی پر۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے ہم دلیل لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ ان دو آیات میں انسان کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ ایک تو ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ دوسرا مقصد زندگی بتا دیا گیا کہ اللہ کی عبادت انسانوں کی تخلیق کا مقصد تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعثت رسول کے مقاصد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا، یعنی رسولوں کو مبعوث کیوں کیا گیا۔ اس کا بھی ہم قرآن سے ذرا لے لیتے ہیں تھوڑا سا حوالہ۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ بعثت رسول کے 4 مقاصد اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں، جس میں کیا ہے کہ ترجمہ اس کا آیت کا ہے ہمارے رب مبعوث فرما ان میں ایک رسول، انہی میں سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ مقصد بتا رہے ہیں کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ تلاوت کرے ان پر آیات تیری۔ پہلا مقصد بتایا کہ وہ آئے، کیوں آئے؟ اس لیے کہ وہ تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ اور دوسرا مقصد کیا بتایا کہ وہ کتاب کی تعلیم دے۔ تیسرا مقصد کیا بتایا کہ وہ حکمت کی تعلیم دے۔ چوتھا مقصد کیا بتایا کہ وہ ان کا تزکیہ کرے، یعنی انہیں پاک کرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 ہے یہ۔ تو رسول کے آنے کے 4 مقاصد ہمیں سمجھ میں آ گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن کی تکریم کے لیے بہترین چیزوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ کس طرح سے کیا۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ قرآن مجید کو لے کر آنے والا فرشتہ سب سے بہتر فرشتوں میں سے سب سے ٹاپ پر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار۔ پھر جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی تمام انبیاء سے بہترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر جس شہر میں نازل ہوا وہ تمام شہروں سے بہترین شہر تھا مکہ معظمہ، اور جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ بہترین مہینوں میں سے سب سے بہترین رمضان المبارک۔ پھر رمضان المبارک میں بھی دیکھیں کہ جس رات میں نازل ہوا وہ ساری راتوں میں سے افضل رات لیلۃ القدر، اور جس امت پر نازل ہوا وہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن کی تکریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے بہترین چیزوں کا انتخاب کیا۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر نازل ہوا، پھر شہر جس مکہ معظمہ جس شہر میں نازل ہوا وہ بھی بہترین، پھر رمضان المبارک تمام مہینوں میں سے بہترین، لیلۃ القدر راتوں میں سے بہترین رات، امت محمدیہ امتوں میں سے بہترین امت۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جو بہترین امت کا جو ہے ایوارڈ لے چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت قرآن میں سے ہم تھوڑا سا قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا مزید ہم موٹیویٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے تجوید کے بیسک ٹاپک کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک تو کوئی بھی پریشانی والی اور مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے آگے سے جو نیا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہاں پر میں تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر پڑھاؤں گی۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کی فضیلت کے حوالے سے یہ آیت ارشاد فرمائی ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 میں ہے نا۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے 106 آیت نمبر میں بتایا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ اور ایک جگہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن کتاب کو ایسا پڑھتے ہیں، ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہمیں قرآن سے ہی پتہ چل گئی۔ اب ہم قرآن کی فضیلت حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جیسا نازل کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق فرماتی ہیں، وَيَقْرَأُ بِسُورَةٍ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونُ أَطْوَلَ مِنْهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کو اس قدر خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتے تھے کہ بڑی سے بڑی ہو جاتی تھی۔ اتنی بہترین تلاوت فرماتے تھے۔ جی، یہ تو ہم نے یہاں تک ہم نے مقصد زندگی انسانوں کی، رسول کی مقصد زندگی پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر ہم نے قرآن کی فضیلت قرآن سے اور قرآن کی فضیلت حدیث سے سیکھی۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ جانیں گے کہ قرآن مجید پڑھنے میں غلطی کیا ہوتی ہے، کس قسم کی غلطیاں کی جاتی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم غلطیاں پہلے سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم پڑھتے وقت ان سے اوائڈ کر سکیں انشاءاللہ۔ تو عربی میں ہمارا ٹاپک ہے لحن۔ لحن، لام حا نون، لحن۔ لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی۔ اردو میں اس کا معنی ہے غلطی، اور یہ اس کی لغوی معنی ہے۔ لحن کا لغوی مطلب ہوتا ہے غلطی، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہم ہر چیز کی دو معنی سیکھیں گے، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی۔ تو لغت میں جب میں میننگ بتاؤں گی نا وہ جسٹ ایک ورڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لحن سے ہمیں پتہ چلتا ہے غلطی، اس کا ڈکشنری میننگ ہے، لیکن آگے ہمیں مزید ڈیٹیل نہیں پتہ چل رہی کہ کیا مطلب غلطی، کس قسم کی غلطی، کیسی غلطی، وہ ڈیٹیل ہم آگے دیکھتے ہیں۔ قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔
اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ اب لحن کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لحن جلی اور ایک ہوتی ہے لحن خفی۔ پھر لحن جلی کے لغوی معنی کیا ہوں گے؟ لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے بڑی اور نمایاں غلطی، بڑی واضح غلطی جو کہ ہر بندہ دیکھ کے پہچان سکتا ہے، کوئی بچہ بھی دیکھے گا نا وہ بھی بتا دے گا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، ایسی غلطی۔ اور ایسی غلطی جو ہے نا یہ بہت خطرناک غلطی کہلاتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ لحن جلی میں آ جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سب نے اس بارے میں اپنا اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ آیا ہم تو نہیں کہیں لحن جلی کر رہے، آیا ہم قرآن کو پڑھ کر اس کا ثواب حاصل کر رہے ہیں یا کہ ہم گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو بہت محتاط ہو کے تلاوت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ نمبر 1، لحن جلی جو ہوتی ہے نا، پہلے تو ہم نے سیکھا بڑی اور نمایاں غلطی ہوتی ہے۔ اب اصطلاحی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ مخارج، صفات لازمہ، حرکات، سکنات، ان 4 چیزوں میں غلطی کرنا لحن جلی ہوتی ہے۔ مخارج یعنی آواز کا صحیح سے ادا نہ کرنا، مخارج میں وہ غلطی ہو جائے گی۔ صفات، کسی کی جو ہے نا وہ خوبی ہوگی، دوسری کو اس کی خوبی کسی اور کو دے دینا، ٹھیک ہے، صفات سے مراد یہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم نے سیکھا ہے سیٹی والے حروف 3 ہیں تو ہم نرمی والے حروف کو سیٹی والے ادا کی طرح ادا کر دیں تو وہ صفات میں غلطی، صفات لازمہ میں غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، حرکات یعنی زبر زیر پیش آگے پیچھے کر دینا، سکنات کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف ساکن تھا اس کو آپ نے کسی اور طریقے سے پڑھ دیا۔ تو مزید ابھی میں اس کی جو ہے وہ یہ تو میں نے اصطلاحی تعریف سے آپ لوگوں کو میننگ بتائے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ لحن جلی اصل میں کیسی غلطی ہوگی۔ فار ایگزامپل ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ نمبر 1 اس کا کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ الحمدللہ اس کو کہہ دینا الحمدللہ۔ اکثر میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ ادائیگی تجوید کے ساتھ بولا کریں، الحمدو کہہ دینا۔ الحمدو اصل لفظ ہے الحمد، ہا تھا، 2 طرح کے ہا ہوتے ہیں نا، ایک ہا اور ایک گول چشمی ہے ہا، دونوں کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے۔ اب ہم کہہ دیں الحمد، اس کی جگہ ہم لکھا ہوا تو حمد ہی ہے، ہم بولنے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ لہنے جلی ہو گئی، ہم نے لیٹر ہی چینج کر دیا وہاں پہ، ناٹ الاؤڈ۔ ہمیں تو ایک ڈاٹ کو بھی چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم نے ایک لیٹر کو چینج کر دیا۔ چلو جی غلطی سے ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اب آپ جان چکے ہیں، اب غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے ہم نے قرآن میں دیکھتے ہیں سورت فاتحہ میں ہی آتا ہے نعبدو، نعبدو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، ہم نے کہا نعبدو بلکہ لکھا ہوا دو تھا، پڑھنے میں کیا کہہ دیا؟ نعبدو، ہم نے واو کو اس کے ساتھ شامل کر دیا، یہ ہم نے لہن جلی کر دی کیونکہ ہم نے وہاں پہ ایک حرف کا اضافہ کر دیا ہے، وہ حرف تھا ہی نہیں لکھا ہوا، واو تھا ہی نہیں، ہم نے واو بنا دیا، لہن جلی ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ کسی حرف کو کم کر دینا، فار ایگزامپل ایاک، ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، وہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ایاک نعبدو، ہم نے یا کو چھوٹا کر دیا، الف کو ہم نے ختم کر دیا بیچ میں سے، یہ بھی بہت بڑی لہن جلی ہو گئی ہے، واضح غلطی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ الف تھا اور ہم نے نہیں پڑھا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کی جو ہے نا 3 مثالیں دیکھی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں حرکات میں تبدیلی کرنا۔ حرکات میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت کو پڑھ دینا، جیسے ہم نے لاپرواہی کی، پڑھتے پڑھتے ہم نے کہا انعمتا، لکھا ہوا تھا، ہم نے کہہ دیا انعمتو، ٹھیک ہے، انعمتو کہہ دیا، تو یہ بہت واضح غلطی ہو گئی۔ اس کے علاوہ کہیں پر لکھا ہوا تھا اہدینا اور ہم نے اس کو غلطی سے کہہ دیا اہدینا، ہی ہا کے نیچے زیر لگا دی جبکہ وہاں پہ کیا تھا؟ جزم تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال، جیسے صدقنا، صاد قاف نون سب پہ زبر تھا، ہم نے کیا پڑھا؟
ہم نے غلطی سے کیا پڑھ دیا صدقنا، قوف پہ ہم نے جزم لگا کے قلقلہ کر دیا، حرکت کو ختم کر دیا. تو یہ واضح غلطیاں ہیں جو کہ کرنی ہی نہیں چاہیے، اس کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. اس سے معنی بدل جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتا ہے ایسی غلطی کرنا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کہا کہ حرکات و سکنات میں کیسی غلطی کرنا، علامات میں تبدیلی کر دینا، یعنی مخفف حرف کی جگہ مشدد اور مشدد حرف کی جگہ مخفف پڑھ دینا. مشدد مخفف سے کیا مراد ہے؟ کہیں پہ حرف وہ تھا ہلکا تھا، یعنی اس کے اوپر کوئی شد نہیں تھی، مخفف ہلکی چیز کو کہتے ہیں. مشدد شد کے ساتھ جو آیا ہوگا نا اس کو مشدد کہتے ہیں. اب جیسے مالکی لکھا ہوا ہو اور ہم اسے کہہ دیں گے مالک کی، ہم نے کاف کو خود سے ہی شد لگا دی، وہاں پہ کوئی لکھی ہوئی نہیں تھی شد. یہ علامات میں تبدیلی کرنا ہو گیا، یعنی ہم نے ہلکے لفظ کو بھاری کر کے پڑھ دیا. مالک یوم الدین، ہم نے کہہ دیا مالک کی یوم الدین، تو یہ لہن جلی ہو گئی. یہ بہت بڑی حرام غلطی ہے. لہن جلی کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ تلاوت قرآن میں ایسی غلطی گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتی ہے. اللہم احفظنا من ذالک، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک ہے. چلیے ریکارڈنگ ذریعہ کلوز کر دیں. جزاک اللہ خیرا کثیر.